دل بھرا ہوا ہے ان صدموں کے ساتھ۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے ان تبقى تفجع بالاحبۃ کلہم، جیتے ہو تو یہ صدمے آئیں گے، کبھی اپنے ساتھ چھوڑ جائیں گے، وہ ساتھ چھوڑ جائیں گے جنہیں انسان سہارا سمجھتا ہے، ماں باپ ساتھ چھوڑ جاتے ہیں جن کو انسان سمجھتا ہے کہ ان کی دعائیں میرے لیے بہت بڑا شرف، بہت بڑا تحفظ ہے، اور بھائی ساتھ چھوڑ جاتے ہیں جنہیں انسان سمجھتا ہے کہ یہ میرے دست و بازو، میرے پشتی بان، اللہ اکبر۔ بیٹے ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، جوان بیٹے، اللہ اکبر۔ اور لوگ دیکھتے ہیں کہ بوڑھا باپ لاٹھی ٹیکتے ہوئے جھکی کمر کے ساتھ چل رہا ہے اور کہتا ہے بیٹا تم لاشا تو میرا اٹھانا تھا، باری تو میری تھی، لیکن میت تیری لے کے جا رہے ہیں۔ ایسے ہوتا ہے برات، ایسے ہوتا ہے۔ تو پھر انسان کس لیے بھولا ہوا ہے اس موت کو؟ کفا بالموت واعظا، یہ موت جو ہر روز ہمارے چاروں طرف سے کبھی کسی کو لے گئی، 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 اسی طرح ایک دن مجھے بھی لے جائے گی، اور نہیں معلوم کہ کل جو ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ہم میں سے کون زندوں میں ہوگا اور کون وہ ہوگا، اللہ اکبر، جس کے بارے میں یہ کہا جائے گا کہ وہ بھی گیا۔ فلان امان شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا میاں یہ رحلت کا نکارہ بج رہا ہے کہ فلاں گیا، فلاں گیا، فلاں گیا، تیرا بھی اعلان ہو جائے گا کہ فلاں بھی چلا گیا۔ اس کے جانے سے پہلے ہوش میں آ جائے، ہوش میں آ جائے، اور اس وقت کو یاد رکھو، اس وقت کو یاد رکھو، یہ وقت کسی وقت بھی بھولنے کا نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، عرض کی یا رسول اللہ مجھے وصیت کی تھی، مجھے نصیحت فرمائیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب کر لیا، فرمایا صلی صلاۃ مودع، جب نماز کے لیے آیا کرو اور نماز کے لیے کھڑے ہوا کرو تو یہ سمجھ کے کھڑے ہوا کرو کہ یہ زندگی کی آخری نماز پڑھ رہا ہوں، اگلی نماز تک زندگی کی مہلت ہے یا نہیں، زندگی کی آخری نماز پڑھ رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ کبھی ایسے لوگوں کو دیکھنے کا انسان کو موقع ملے جن کے لیے یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ اس کے بلیک ڈیتھ کے وارنٹ آ چکے ہیں اور اس کی پھانسی کا وقت متعین ہو چکا ہے اور اسے فلاں دن جو ہے اتنے بجے پھانسی پہ لٹکا دیا جائے گا، اس انسان کی کیفیت کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ اللہ کی طرف رجوع اور انابت کی کیفیت اس کی کیا ہوتی ہے؟ اس کے یہی طور طریقے اور یہی رنگ ڈھنگ اور یہی چال چلن ہوتے ہیں جو ہمارے ہیں، غفلت میں پڑے ہوئے، اللہ کو بھولے ہوئے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کو بھولے ہوئے، اور اس بات کو بھولے ہوئے کہ جو کچھ میں نے کیا ہے میں تو بھول گیا میں نے کیا کیا تھا، بچپن کیسے گزارا، جوانی کیسے گزاری، احصاہ اللہ ونسوہ، فرمایا میں نے سب کچھ یاد رکھا ہوا ہے، محفوظ کیا ہوا ہے، تم بھول گئے ہو، اور وہ وقت آنے والا ہے کہ جب سارا کچھ تیرے سامنے لا کے رکھ دیا جائے، وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، پوری زندگی کا ریکارڈ سامنے، پوری زندگی کا ریکارڈ سامنے۔ انسان چلا اٹھے گا مالی ھذا الکتاب، یہ کیسی کتاب ہے، یہ کیسا روز نامچہ ہے، یہ کیسی ڈائری ہے، یہ کیسے لکھا ہوا ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کوئی چیز چھوٹی ہی نہیں، سب کچھ لکھا ہوا ہے اس میں، میں نے تو کبھی خیال بھی نہیں کیا۔
وجدوا ما عملوا حاضرا، سب کچھ نظر آ رہا ہے کہ میں یہ کر رہا ہوں، 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 میں یہ کر رہا ہوں۔ اللہ ولا یظلم ربک احدا، جھوٹی ویڈیو نہیں بنے گی، فیک ویڈیو نہیں چلے گی، سب کچھ حقیقت، لیکن انسان پھر بھی بڑا جری ہے۔ اس وقت یہ کہہ دے گا نہیں میں نے تو نہیں کیا، یہ پتہ نہیں کیا ہے، یہ کتاب کیا کہتی ہے، تیرے لکھنے والوں نے کیا لکھا ہے، نہیں میں ان کو مانتا۔ اچھا نہیں مانتے، ٹھیک ہے، تو کیا مانتے ہو؟ لا اجیز علی نفسی الا شاہدا من نفسی، میں تو صرف گواہی مانوں گا تو اپنے وجود کی گواہی مانوں گا۔ یہ اپنے خیال میں بڑی بات کہہ کے اللہ رب العزت کو چیلنج کرے گا، تو اللہ رب العزت کا حکم کیا ہوگا؟ الیوم نختم علی افواہہم، منہ پہ مور لگ جائے گی، زبان بند ہو جائے گی، بولتی ہی زبان بند ہو جائے گی۔ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ہاتھ بولیں گے، ٹانگیں بولیں گی، پاؤں بولیں گے، جسم کا انگ انگ اور رواں رواں بولے گا۔ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا، اپنے آپ کو کاٹے گا اور کھائے گا اور کہے گا میرے خلاف بول رہے ہیں، سُكَّن لَكُنَّا، اور تمہارا برا ہو جائے تم میرے خلاف گواہی دے رہے ہو۔ تو یہ ہاتھ بولتے ہوئے، یہ پاؤں بولتے ہوئے، یہ جسم کی کھال بولتی ہوئی کہے گی انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، جس اللہ نے اس گوشت کے ٹکڑے کو گویائی دی ہے اسی نے ہمیں بھی بلا دیا، اسی نے ہمیں بھی گویا کر دیا، ہم بھی اسی کے بلانے کو بول رہے ہیں۔ اللہ اکبر، وہ چاہے اس سوکھی لکڑی کو بلا دے، چاہے تو گائے اور بھیڑیے کو بلا دے، اور چاہے اللہ اکبر تو کنکروں کو بلا دے۔ سبحان اللہ، کنکروں سے آواز آتی ہے سبحان اللہ۔ وہ چاہے تو پتھروں کو بلا دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جانتا ہوں مکے میں ایک پتھر تھا جو مجھے سلام کیا کرتا تھا، السلام علیکہ یا محمد۔ وہ چاہے تو ان کو بلا دے، اور چاہے اللہ اکبر یہ بولتی ہوئی زبان۔ ہمارے ایک بزرگ تھے، اللہ ان کے درجے بلند فرمائے، بہت بڑے عالم تھے اور بڑے فاضل انسان تھے، اور اللہ رب العزت نے ان کو خطابت کا وہ سلیقہ اور ڈھنگ دیا تھا کہ بات کرتے تھے دل میں اتر جاتی تھی، اور لوگ ایسے آنکھیں کھول کے اور منہ کھول کے ان کی بات سنتے تھے، رحمہ اللہ وغفر اللہ۔ لیکن اللہ اکبر آخر عمر میں زبان کا فالج ہو گیا۔ 3 سال تک جاتے تھے ملنے کے لیے، دیکھنے کے لیے، لیکن کچھ بول نہیں سکتے، کچھ کہہ نہیں سکتے، زبان مفلوج ہو گئی، آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں کہ میری زبان جو کبھی اتنے خطبے دیا کرتی تھی آج ایک لفظ بلا کے یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں اچھا ہوں۔ اللہ اللہ، انسان کی بے بسی۔ اس لیے انسان کو اللہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ جوانی میں ڈر جائے انسان تو یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ وہ شخص جو 3 جا رہے تھے اور بارش آ گئی، وہ ایک غار میں چلے گئے پناہ لینے کے لیے، اور اللہ کا کرنا لینڈ سلائیڈنگ ہوئی، پتھر کھسکا اوپر سے بارش کی وجہ سے، غار کے دروازے کے آگے آ کے رک گئی بڑی چٹان، کوئی ریسکیو ٹیم نہیں، کوئی موبائل نہیں، کوئی کچھ نہیں، کون اس کو ہٹائے؟ 3 آدمی ہیں، بھاری چٹان، سارے راستے اور سارے راستے سارے بند اور رابطے سارے کٹ آف، لیکن ایک رابطہ ہے جو رہتا ہے۔ اے کاش کہ ہم نے اس رابطے کو مضبوط کیا ہو۔ یہی رابطہ ہے جو اللہ رب العزت کا رابطہ ہے، یہ رہنے والا رابطہ ہے۔ اللہ اکبر، کہنے لگے بھائی اب تو کوئی نہیں ہے، اب تو سوائے اس کے اور کوئی نہیں ہے۔
فریاد رس اور دستگیر اور اس موقع پہ ہماری مدد کرنا.